آج سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ میرا شوہر سرکاری نوکری کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ شہر میں ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ابھی میری شادی کو چند سال ہی گزرے تھے کہ ایک رات میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس وقت میری صرف ایک ہی بیٹی تھی، جس کی عمر ابھی محض 7 سال تھی۔ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور کم سن ہونے کے باعث اکثر لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوتی۔ کچھ نے تو مجھے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی اور ان سب چیزوں سے تنگ آ کر مجبوراً مجھے لاہور شہر چھوڑنا پڑا اور میں اپنی معصوم سی بچی کو لے کر واپس اپنے گاؤں اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ میرا باپ تو میرے چھوٹے ہوتے ہی چل بسا تھا۔ اب بس میں، میری ماں اور میری بیٹی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے اپنی جگہ تبدیل کی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جگہ تبدیل کرنے سے میری اذیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گی۔ میری بیٹی میری ہی طرح بے حد خوبصورت تھی، چھوٹی سی موم کی گڑیا جیسی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ہی میرے لیے مسائل بھی بڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور اب لوگوں کی نظروں کا مرکز میری بیٹی بن گئی تھی۔ ابھی وہ محض 14 سال کی ہوئی تو لوگوں نے اس پر غلط نظریں ڈالنا شروع کر دی۔ مرد کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی کو کچھ کہہ کر بھی نہ کہہ پاتے، کیونکہ ہم عورتیں اس معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی پر نظر رکھنے لگی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرتی، اسکول خود چھوڑنے جاتی اور واپس بھی خود لے کر آتی۔ وہ جوان ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے مجھے اب ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی۔ یہ بھی عام دنوں سے ایک دن تھا جب رات کے 12 بجے کے قریب میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدید پریشانی نے آ گھیرا کہ میری بیٹی تو کمرے میں تھی ہی نہیں۔ وہ ابھی محض 14 سال کی تھی، بھلا رات کے اس پہر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی اسے اس کے کمرے میں نہ دیکھ کر۔ میں فوراً کمرے سے نکلی اور گھر کے باقی کمرے دیکھنے لگی۔ اس گھر میں صرف 4 کمرے تھے۔ میں نے باری باری سارے کمرے چیک کیے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ مجھے رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں کوئی اسے اغوا کر کے تو نہیں لے گیا؟ مختلف سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ میں وہیں صحن میں بیٹھ کے رونے لگی، کیونکہ اس وقت میرا دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے زار و قطار ہوتا دیکھ کر میری ماں بھی اٹھ گئی اور انہوں نے بھی متفکر ہو کر پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری بیٹی اپنے کمرے میں تو گیا، گھر میں بھی کہیں نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھیں کہ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے محتاط ہو کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں ایک پل کے لیے میرے دل میں سکون اترا تھا، تو وہیں دوسرے پل یہ سوچ بھی آ گئی تھی کہ وہ آدھی رات کو چھت پر اکیلی کیا کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو مجھے یوں اچانک حیران دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آدھی رات کو چھت پر کیا کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ نیچے گرمی لگ رہی تھی، اسی لیے ٹھنڈی ہوا کھانے چھت پر چلی گئی تھی۔ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے اعتماد کے ساتھ بات کہی تھی مجھے، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن جو بات حیران کن تھی وہ یہ کہ وہ مجھ سے اپنی ماں سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ میں نے فی الحال کچھ بھی پوچھنے سے احتجاج برتا اور اسے سونے کا کہہ کر اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ بھی چپ چاپ بنا کچھ کہے کمرے میں چلے گئی، جبکہ اماں کو بھی میں نے ان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں تو شاید اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھیں، لیکن میری نیندیں حرام ہو گئی۔ مجھے اپنی بیٹی کا رویہ کافی مشکوک لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اسے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو وہ بالکل پرسکون تھی۔ رات والا ڈر خوف کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کی، البتہ اس پر نظر رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں خود اسے اسکول چھوڑنے گئی۔ اس کے کلاس میں جاتے ہی میں نے پرنسپل سے درخواست کی تھی کہ جب تک میں اسے لینے نہ آؤں وہ اسے اسکول سے باہر نکلنے نہ دے۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی میں نے آگاہ کر دیا تھا اور پھر پرسکون ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اب مجھے تھوڑا اطمینان تھا کہ جب تک وہ اسکول کے اندر ہے تب تک محفوظ ہے۔ چھٹی لینے بھی میں اس کو خود ہی گئی اور پھر میں نے گھر آنے کے بعد بھی اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھا۔ رات ہوتے ہی میں نے اس سے کہا کہ میں آج اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوؤں گی، لیکن پورے دن میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اچانک وہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یقیناً مجھ سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی۔
لیکن میں نے اس کی ہر بات کو مسترد کر دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب اسے لگا کہ میں سو چکی ہوں تو وہ آرام سے بیڈ سے اتری۔ نہایت محتاط انداز میں وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو چکی ہوں، لیکن در حقیقت میں جاگ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں ہی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے دائیں بائیں بھی دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں مسلسل اسی پر ٹکی ہوئی تھی جو بالکل چوروں کی طرح اپنے ہی گھر کی چھت پر جا رہی تھی۔ اس کے اوپر جاتے ہی میں بھی دھیرے سے اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اوپر چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ سامنے نظر آنے والا منظر اس قدر شرمناک تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی جو ابھی محض 14 سال کی ہے، جسے میں بھی بچی ہی سمجھ رہی تھی، وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرتی رہے گی۔ مجھ سے مزید دیکھا نہ گیا تو میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی، اور کمرے میں آ کر میں بہت روئی تھی۔ وہ کم سن تھی، معصوم تھی، بلا کی خوبصورت، اور ابھی جوانی کی سیڑھی ہر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ اس طریقے سے بہک جائے گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا، لیکن فی الحال میں اسے شک ہونے نہیں دے سکتی تھی کہ میں سب جان تو جاؤں پہلے۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے میں لیٹ گئی اور میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میری بیٹی نیچے آئی اور آتے ہی چپ چاپ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاور کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی، لیکن صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتے ہوئے میں چپ چاپ سوتی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ میں نے اسے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ اگلی صبح میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کن الفاظ میں اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ ماں سے سب کچھ چھپانے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں چپ ہو گئی اور اپنی بیٹی کو خود ہی اسکول چھوڑنے چلے گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز اسے خود چھوڑنے جاتی اور خود لینے بھی جاتی۔ رات کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی، لیکن صد شکر کہ اس رات کے بعد میری بیٹی دوبارہ کبھی چھت پر نہیں گئی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا، اور اب میں اپنا سارا وقت اپنی بیٹی کو دینے لگی۔ کچی عمر میں یہ سب کر رہی ہے تو شاید اسے میری توجہ صحیح راستے پر لے آئے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میری بیٹی اب کافی حد تک سدھر گئی تھی۔ اب نہ تو وہ چھت پر جاتی تھی اور نہ ہی میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی مشکوک حرکت دیکھی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق میں اسے اسکول چھوڑنے خود گئی تھی، لینے بھی خود جانا تھا، لیکن اصل قیامت مجھ پر آج ٹوٹی جب میں اپنی بیٹی کو لینے گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو اسکول سے آتے ہی واپس چلی گئی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر تو آسمان آ گرا تھا۔ بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا، کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی بھاگ جائے گی۔ میرے پاس چپ رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے ساتھ بھاگی تھی اسے بھی۔ میں شکست خوردہ قدموں سے واپس گھر لوٹ آئی، لیکن جب اکیلی گھر پہنچی تو سب سے پہلے سوال کرنے والی میری اپنی ہی ماں تھی۔ میں شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں جا گری تھی جب میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیا جواب دیتی؟ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ میں کچھ بھی نہ بولی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ماں پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کسی خوبرو جوان لڑکے کے ساتھ تھی۔ اماں نے دونوں کو اندر کھڑا کیا اور مجھے باہر بلایا۔ جب میں باہر آئی تو میری بیٹی میرے گلے لگ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اس لڑکے سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے بھاگ کر شادی بھی کر لی ہے۔ لڑکے کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ لڑکا بھی کافی مشکوک لگ رہا تھا۔ وہ عمر میں میری بیٹی سے تقریباً 9 یا 10 سال بڑا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی بے وقوفی کو دیکھتے ہوئے مجھے مجبوراً ان دونوں کو قبول کرنا پڑا۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ میں انہیں محض اسی صورت میں قبول کروں گی کہ وہ دونوں میرے پاس ہی رہیں گے۔ مجھے وہ لڑکا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے تیور عجیب ہی تھے، اور جب نظروں سے وہ مجھے گھور رہا تھا اس کی بے باکی نظریں مجھے بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی کہ وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ حیرانگی تو مجھے تب ہوئی جب وہ لڑکا مان گیا، اور پھر میں نے ان دونوں کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا۔ میں بس اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے انہیں اپنے گھر ہی رکھ لیا تھا۔ ان کی یہ دوسری رات تھی اس گھر میں۔
میرا داماد صبح ہوتے ہی اپنے کام پر چلا گیا تھا اور بیٹی کو بھی میں نے دوبارہ اسکول جانے کا کہا تو وہ مان گئی اور اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ رات کو جب داماد گھر آیا تو رات کے دوسرے پہر وہ سب سے چھپ چھپا میرے کمرے میں آ گیا۔ آدھی رات کو میں اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی جب اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے پیسوں کی گڈیاں میرے پاس بیڈ پر پھینکی اور مجھ سے کہا کہ تمہاری بیٹی تو بس تم تک پہنچنے کا ذریعہ تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا اصل شکار تو تم ہو، وہ تو ابھی بچی ہے۔ معنی خیزی سے کہتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے میرے حواس معطل ہونے لگے تھے، میں نے ٹھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب اس نے پیسوں کی طرف اشارہ کیا مجھے یقین ہو گیا اگر ہر رات تمہیں اتنے پیسے ملتے رہیں گے تو تمہیں مجھے اور اپنی بیٹی کو بخوبی خوش رکھ سکتی ہو۔ وہ یہ بے باکی سے کہتے ہوئے اس نے مجھے شرم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے تھے۔ وہ مجھ سے جتنے سال چھوٹا تھا اور اس کی ایسی باتیں میرے دل پر کاری وار کر رہی تھی۔ آزما لو تم پورا ایک ہفتہ اور اس کے بعد خود کو تیار رکھنا، میں جیسا کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کیا کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سفاکیت سے کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب ان کے پیسوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ وہ تو جا چکا تھا لیکن میں ساری رات روتی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ جیسے ہی اسکول گئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج میں اسے لینے نہ آؤں، میرا داماد خود اسے لینے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح لرز گئی تھی۔ وہ گھر سے باہر اس کے ساتھ اکیلی ہوگی، وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں شدت سے بیٹی کا انتظار کرنے لگی، دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے، لیکن جب وہ چھٹی کے ٹائم صحیح سلامت گھر پہنچ گئی تو میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرا داماد صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے چلا جاتا اور میری بیٹی کو خود اسکول سے چھٹی کے وقت گھر چھوڑ جایا کرتا، لیکن رات کو میرے کمرے میں اماں اور میری بیٹی کے سونے کے بعد وہ میرے کمرے میں آنا نہیں بھولا کرتا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور آج شاید فیصلے کی گھڑی تھی۔ آج مجھے واقعاً بے تحاشا ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں میرا داماد کیا چاہتا تھا مجھ سے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے شاید اسی کا انتظار تھا۔ وہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے تھے۔ اس نے وہ پیسوں والا بیگ میری طرف پھینکا، میں ڈر گئی تھی، جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، پھر اس کے کہے گئے الفاظ مجھے ساکت کر گئے تھے۔ اس نے جیسے ہی اپنی بات کہی مجھے حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جانے کتنی ہی دیر میں یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی رہی جب اس نے میرے بازو سے مجھے ہلایا اور مجھے ہوش دلایا، دنیا میں واپس پٹخا۔ اس کا تقاضا سن کر میرے اندر شدید نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اور پھر بنا ضبط کھوتے ہوئے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ میری عمر کا لحاظ کیے بنا فضول بکواس کر گیا تھا۔ اس کا تقاضا، اس کی خواہش، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کی صورت میں اسے دے دی تھی اور اسے وہاں سے جانے کو کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا انکار میری بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کا باعث بنے گا۔ وہ اس رات تو چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اگلے ہی دن میری بیٹی پورا دن اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ میں نے بار بار دروازہ بجایا لیکن وہ تو جیسے اندر موجود تھی ہی نہیں۔ دن میں ہی چوتاب کھاتی میں رہ گئی تھی، لیکن میری بیٹی نے دروازہ نہ کھولا۔ رات کو جب میرا داماد گھر آیا تو اسے جتاتی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر میرے داماد کے ایک مرتبہ کہنے پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نہیں جانتی تھی اس شخص نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ جب جاتا تو میری بیٹی خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور صرف اس کے آنے پر ہی دروازہ کھولتی۔ صبح کا ناشتہ وہ دونوں خود ہی کیا کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی وہ خود آ کر اسے کھلاتا اور رات کو بھی محض وہ کھانے کے حوالے سے مجھ سے ہم کلام ہوتا۔ میں تو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ہی ترس گئی تھی۔ میرے ہی گھر میں رہ کر وہ مجھے میری بیٹی سے دور کر چکا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب اچانک میری بیٹی روتی بھی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی اس حالت پر میں پریشان ہو گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ پلیز امی آپ میرے شوہر کو بتا دیں کہ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں سننے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکی ہوں۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ بات تو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، پھر وہ شخص کیسے جانتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو خاموش کروایا اور رات ہونے کو داماد سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سمجھا بجھا کر میں نے اس کے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا، جبکہ اپنے داماد کے انتظار میں ساری رات جاگتی رہی، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا۔ اگلے صبح پھر میری بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور یہی کہنے لگی کہ میں اس کے شوہر کو سچ بتا دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے مجھ سے۔ یہ سب ایک پہیلی کی طرح تھا، سمجھ سے باہر۔
میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی وہ گھر آئے گا تو میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن میرا داماد گھر نہیں آیا تھا۔ وہ میری بیٹی سے فون پر ہی اسے جانے کا کہا کرتا کہ وہ روتی ہوئی میرے پاس آ جاتی اور روز وہی مطالبہ کیا کرتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ اب جب اس کا فون آئے گا تو تم اسے کہنا کہ میری امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بلایا ہے تمہیں۔ بیٹی کو سمجھا کر میں نے اسے واپس بھیج دیا اور پھر شاید اس نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے میں نے کہا تھا۔ اس رات میں جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اسی لیے میں رات کو اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن میرا انتظار ہی رہا کیونکہ وہ نہیں آیا تھا۔ اگلے دن میری بیٹی پھر سے رو رہی تھی۔ جب وہ گھر آیا تھا اور پھر سب کچھ پس پشت ڈالتے ہوئے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی میری کبھی شادی ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً سے گھر سے باہر بھاگ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں اور میری بیٹی حیران اور پریشان سے وہاں دنگ کھڑی تھی۔ جب اچانک ہی وہ اپنے ساتھ مولوی کو لے کر آیا، میں حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جان تو تب نکلی جب اس نے کہا کہ آج میرا نکاح ہے۔ یہ سن کر جیسے ساتوں آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ میں نے حیرت و بے یقینی سے اپنے سے چھوٹے اس لڑکی کو دیکھا جو رشتے میں میرا داماد لگتا تھا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی کہ اچانک سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور میری نظریں بے ساختہ اس کے پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تھی۔ سالوں بعد اس شخص کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور بے یقینی سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو در حقیقت میری جوانی کی محبت تھا۔ میں نے غیر یقینی سے اسے دیکھا جو آج بھی اسی طرح پرکشش اور جاذب نظر آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بکھرنے لگے تھے۔ جب وہ لڑکا میرے پاس آیا اور دھیرے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ماموں ہیں اور آج تک آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا تھا کہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے میرے ماموں نے آج تک شادی نہیں کی تو میں نے آپ کی بیٹی کو ذریعہ بنایا۔ اس رات چھت پر میں اس سے ملنے آیا تھا اور میں نے ہی زبردستی گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، اور بھی معلومات اکٹھی کرنے پر پتا چلا کہ آپ کی شادی محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہوئی تھی، لیکن آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اور آپ کا نام نہاد شوہر دراصل آپ کا چچا زاد تھا جس نے آپ کو بیوی کی حیثیت سے صرف اپنے گھر پناہ دی تھی۔ دنیا کی نظروں میں آپ شادی شدہ تھی لیکن در حقیقت آپ آج بھی کنواری ہیں اور یہ آپ کی نہیں بلکہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سارا پلان بنایا تھا۔ آپ کے گھر والوں نے میرے ماموں کو اس لیے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ غریب تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنی محبت سچی تھی اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ آپ کے گھر والوں کا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی، لیکن جیسے ہی مجھے ساری سچائی معلوم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ اگر تمہاری ماں نے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور بالآخر آج آپ نے سب کچھ سچ بتا ہی دیا۔ جانتا ہوں یہ وقت گزر چکا ہے لیکن شاید اپنا نکاح اس عمر میں ہی ہونا طے پایا تھا۔ وہ کہہ کر چپ ہوا اور پھر اس نے میرا نکاح کروا دیا۔ عمر کے اس حصے میں اپنی محبت کو پا لینے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا اگر ہمارا یقین کامل ہو تو ہماری دعائیں مسترد نہیں ہوا کرتی بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ بے شک میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے صبر کیا تھا اور اللہ نے عمر کے اس حصے میں بھی مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ آج میں اور میری بیٹی دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش اور آباد ہیں۔